السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ویلکم ٹو مائی چینل ایس لا لرننگ. زکریہ یونیورسٹی ملتان کے 2018 اور دیگر بیچز کے ایسے طلبات جن کی سپلی تھی سیکنڈ اینول 2019 میں رزلٹ اناؤنس ہوا، اگین ان کی سپلی ہو گئی یا مکمل فیل ہو گئے، اور مزید جو امتحان شروع ہونے کے حوالے سے ابھی جو معاملہ پروسیس میں ہے، کچھ اہم فیکٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم، تاکہ آپ لوگوں کی جو مائنڈ میٹیلٹی ہے اباؤٹ ایگزام، اس کے بہت سارے سوال ہوں گے آپ کے مائنڈ میں، وہ انشاءاللہ اس ڈسکشن کے بعد مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیں، ایسے وہ تمام سٹوڈنٹس جن لوگوں نے سیکنڈ اینول 2019 کو فیس کیا اور پاسنگ مارکس لے لیے، پاس ہو گئے، اب وہ تو آئیں گے اسٹڈی سینٹر میں، اور وہ اسٹڈی سینٹرز میں پورے ایک سال کی کلاسز لیں گے، جیسے وہ اینول بیچز کی ہوا کرتی تھیں آپ کے کالجز میں، سیم لائک ویسے، اور دین وہ ایگزام کو فیس کریں گے. اور جن کی اگین سپلی آ گئی ہے، ان کے امتحانات جلد متوقع ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے امتحان ہو کیوں نہیں رہے. ان کے امتحان اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی کے پاس اس کی ٹھوس ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کو فائنل کرنے کے لیے کچھ میٹنگز کی جائیں گی ان دی منتھ آف اگست، جو پروفیشنل پر بھی آئیں گی، جس میں ایچ ای سی مین ہیڈ اور دیگر تمام اعلیٰ ہولدران اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں، جو سابقہ جو ریٹ تھی ان کی موجود ابھی بھی ہے 6181/2020، جس میں پٹیشنر تھے، اعتراض تھا. ڈائریکٹلی میں بات کروں تو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ممبرانس، تو ان لوگوں سے جناب اعلیٰ انہوں نے ریکارڈ کے مطابقت اپنے جو بات جو ہے سامنے رکھنی ہے. اس میں 4000 پلس 4000 سے زائد سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، اور وہ سیکنڈ اینول 2019 میں امتحانات کو فیس کر چکے ہیں، اور ان بیچاروں کا رزلٹ اس صورت میں رکا ہوا ہے کہ انہیں جو ہے اللیگل کالج جو ہے نا وہ کہا گیا ہے. انہوں نے تو گھوس کا لفظ یوز کیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ سوٹیبل نہیں تھا. بہرحال یہ ایک ان کا علمی، اب میں کیا کروں، علمیہ ہے. تو یہاں پر جو پوائنٹ آف ویو آیا گھوس لا کالج کا، ان کا کنسیپٹ کرنا کلیئر بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اس حوالے سے فائنل سٹیج لے گئی ہیں. نہیں رکھنے کی بات کریں تو یہ جواز پیدا ہی نہیں ہوتا. تمام جو ایسے کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں اکوموڈیٹ کیا جائے گا. بس کچھ چھوٹے موٹے پروسیس اور سکروٹنیز ہوں گی، اور یونیورسٹی اپنے سینڈیکیٹ کی میٹنگ اور اپنے ایکٹ 1975 کے جو ان کے اختیارات ہیں ان کے مطابق پروسیس میں لے گا، ایچ ای سی کو ویریفائی کرے گا، اور جناب اعلیٰ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. جیسے ان لوگوں کی اکوموڈیشن کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ان تمام سٹوڈنٹس کی رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی. ان کے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد آفٹر فیو ڈے 1 اور 2 اراؤنڈ فگر، اس میں پھر ایک سکیجول انشاءاللہ آ جائے گا جو فیکٹس کہتے ہیں. اور ایک فیکٹس کے مطابقت دیکھی جائے تو سپلی ایگزام 2019 میں جو لوگ فیل ہوئے ہیں اگین، وہ 2020 میں جو پارٹ 1 کے پیپر ہوں گے اس میں سٹنگ کریں گے. اور ایسے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پارٹ 1 کا ایڈمیشن بھجوایا، سیکنڈ اینیول کو جوائن نہیں کیا، فرسٹ اینیول میں بھی وہ جوائن نہیں کیا، رجسٹریشن ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے اپنے ایکٹ میں اس کو کلیئر کرے گی، وہ لوگ بھی امتحان کا حصہ ہوں گے. اور یاد رہے کہ پارٹ 1 کے امتحانات 2 ٹائم ہو چکے ہیں، یہ 3rd ٹائم ہے، اور اس 3rd ٹائم میں تمام امتحان کو پاس کرنا، یعنی تمام پیپرز کو پاس کرنا لازم ہوگا. اگر کسی بچے کا پیپر ایک فیل ہو گیا باقی سب میں پاس ہے تو اسے ٹوٹل فیل گنا جائے گا، کیونکہ یہ 3rd چانس پر چل رہا ہے. یہ تیسرا چانس ہے LLB پارٹ 1 3 ایئر پروگرامنگ کا. تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی یہ چیزیں انشاءاللہ ان دی منتھ جو ہے وہ یہ جو ہمارا نیکسٹ آنے والا ہے اس میں پروسیس میں آنی ہے. سو آئی تھنک سو کہ یہ جو ہے آگے
ستمبر اکتوبر اسی درمیان مجھے لگ رہا ہے جہاں پر اتنے معاملات ہو چکے ہیں کہ بچوں کا ڈگری پروسیس میں چل گئے، جو بیریئر تھا وہ ریموو ہو گیا، تو جو سب سے بڑا ہرڈل تھا کہ جی سپریم کورٹ سے آرڈر لیا وہ بھی ختم ہو گیا، تو آپ لوگوں کے امتحانات متوقع ہیں، اور جو پاس ہوں گے پھر اسٹڈی سینٹرز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس پارٹ 2 کی فیس سبمٹ کروائیں گے اور سارے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن اس سے قبل اسکیجول آتا ہے تو آپ کو اسکیجول کے مطابق فیس کرنا ہوگا۔ آپ ڈائریکٹ ایسے ہی ایڈمیشن بھجوائیں گے، آن لائن پورٹل پر اپلائی کریں گے، اور جو چلان فیس واچر ملے گا، جو یونیورسٹی کی ڈیڈکشن میں بینک ہیں جن کے ساتھ ان کا کنیکٹ ہے، سائی وال اور دیگر جیسے پہلے کاغذات آپ سبمٹ کرواتے تھے، سیم لائک پروسیس وہی رہے گا، اور آپ لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹیریل سارے معاملات کلیئر کرنے ہیں۔ تو یہ تھا ایگزام نہ ہونے کی وجہ، سپلی ایگزام 2019 کے بعد 3 سالہ پروگرام 2018 17 16 جو ریگولر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو پاس ہیں وہ لوگ انتظار کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے حوالے سے سارے معاملات اپ کمنگ ویک میں پھر سے ایک یونیورسٹیز میں تو ڈیلی ویجز پر آپ لوگوں کے معاملات کے حوالے میں کوئی نہ کوئی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ کچھ چیز آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی جس سے آپ کو مطمئن ہونے کے حوالے سے معاملات یقینی ہوں گے، اور اپ کمنگ منتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کی جائیں گی۔ اور اس کے لیے دیگر طلباء نے، دیگر سازہ نے جو پلیٹ فارم چنا، اس میں قائمہ کمیٹی بھی ہے، گورنر ریفرنس بھی ہے، یونیورسٹی سینڈیکیٹ میٹنگ ہے، HECC کے ساتھ میٹنگ ہے، اور پھر اس طرح کی جو ہے نا وہ نومینیشنز کو لے کر آگے بڑھنے کے حوالے سے ہے۔ اب یونیورسٹی تمام تر معاملات کو وائس چانسلر کے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کر بڑھنے چاہ رہے ہیں، اور اس پر بھی اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا تھا کہ کم سے کم ان لوگوں کو تو اکوموڈیٹ کریں نا جن کے حوالے سے بار نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ریلیکسیشن ہیں، آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، ان کا ریکارڈ وصول کریں، اتنے دنوں میں ان کے بھی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں تو سیم لائک اس میں سارے معاملات ہوں گے۔ تو بھائی کسی کو بھی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ پھینکا نہیں جانا ہے، زیادتی جو وہ ماضی میں ہو چکی سو ہو چکی، ہر وہ بچہ ایلیجیبل ہے جس کے پاس اس وقت یونیورسٹی کے معاملات کا کوئی نہ کوئی ایویڈنس موجود ہے، یعنی جس کو یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہاں جی یہ رجسٹر ہوا تھا، جیسا بھی ہے ریکارڈ میں پرابلمز ہیں، رجسٹریشن میں پرابلمز ہیں، یا دیگر جو بھی سسٹمیٹکلی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اس میں سر جو معاملات ہوں گے وہ خود ہی سینڈیکیٹ کے بعد جب لسٹنگ کیا جائے گا معاملات کو، یونیورسٹی کے پاس جو رائٹ ہے اس کو ہینڈل کیا جائے گا، چاہے جو بھی میٹر ہے، جو مائنر جو ہے نا چیزیں، جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں کے چانسز کے حوالے سے بات تھی کہ یہ فل فیل کاؤنٹ ہو رہے تھے لیکن یہاں پہ سپلی کاؤنٹ ہو گئی، چانسز کے حوالے سے، ایگزام کی ڈبل رجسٹریشنز کے حوالے سے، گریجویٹ جو ہے وہ تھرڈ ڈویژنز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو دیگر پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس کو یونیورسٹی سینڈیکیٹ سارے معاملات کو ہینڈل اپ کرے گی۔ باقی جو بھی معاملات ہیں یہ ایکسپیکٹڈ کیے جا رہے ہیں کہ ستمبر اکتوبر انشاءاللہ ان لوگوں کے معاملات کو بالکل فائنل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ابھی انڈائریکٹلی کچھ چیزیں پہنچتی ہیں، تو فیکٹس یہی کہتے ہیں کہ ہونا ایسا ہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اطمینان رکھیں، صبر رکھیں، نماز پڑھیں، القرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اللہ کے یہاں سجدہ ریز رہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے جی اگر ہمارے معاملہ حل نہیں ہوتے ہیں، ہم کورٹ چاہتے ہیں، ہم اگین جو ہے وہ ملتان بینچ میں جاتے ہیں۔ اب میں ان سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بیٹا دیکھیں، آگے کچھ بچوں کی بے وقوفی نے آپ لوگوں کو 8 سال آگے لے آئے ہیں، اور یہ لائف کا وہ ٹینور ہے جو ریٹرن نہیں ہونا، اور اس کے عوض میں کوئی ایسی چیز بھی آپ کو دی نہیں جا سکتی، کوئی بھی ایسی کمپنسیشن اوارڈڈ نہیں ہو سکتی جس سے آپ لوگوں کا یہ ریلیٹیو لاس جو ہے یہ مکمل ہو سکے۔ تو خدا را کسی بھی مد میں آپ لوگ
کورٹ کی طرف فیس مت کیجیے گا. یونیورسٹی اپنے معاملات کو کلیئر کرنا چاہتی ہے. جس ایکٹ پر وہ فائنل سٹیپ لینا چاہتی ہے اسے لینے دیں. اگر آپ کا زیادہ دل کرتا ہے تو کارما کمیونٹی کے سامنے جا سکتے ہیں آپ لوگ, گورنر کو لکھ سکتے ہیں آپ لوگ, ڈی ایل ای لیگل ایجوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل جا سکتے ہیں آپ لوگ, یونیورسٹی کے پاس جا سکتے ہیں, اور ایچ ای سی مین ہیڈڈ کے پاس آ سکتے ہیں. جو اس ٹائم آپ کے سارے معاملات کو لیگلی پراپر حل کروانا چاہتا ہے, جو ثالثی کروانا چاہتا ہے, وہ ایچ ای سی ہے. اور اس میں جو پٹیشنر جنہوں نے اس چیز کو ہرڈل بنا لیا یا کوئی زیادہ درد سر لے لیا ہے, وہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے. اور وہ اپنے جو ہے ایکٹ پہ ڈگنیٹی آف ورک جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی محنت کشی, وہ اپنے لیے اس چیز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک سسٹمیٹکلی بات کریں تو ان کا یہ رائٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کوئی لچک پائی جا رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ان کا نظریہ سسٹمیٹکلی تھا تو اس کا اسٹوڈنٹ کو الٹیمیٹر دینا بہت ضروری تھا. اور وہ الٹیمیٹر جو بھی بنتا, وہ الٹیمیٹر جو ہے سابقہ 2018 کی ججمنٹ کے مطابق اسٹڈی سینٹر تھا. یہ انہیں فوراً بنوانے چاہیے تھے اپنے زور پر, جو انہوں نے نہیں کیا. اور یہ چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے نہیں کی, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آج یہاں تک ہے. اور اس میں یہ خالی یہی نہیں, یونیورسٹیز بھی ذمہ دار ہے. یونیورسٹی بھی سارے معاملات کو ہینڈل کر سکتی تھی, پر کچھ جو ہے میں ان کے بارے سے بھی بات کر دوں. کچھ کالجز میں بڑا ہرڈل بنایا تھا, اور اسپیشلی بات کروں گا ان لوگوں کی جو کہتے تھے کہ ہم کالجز کی جو یہ سارے کالجز ہیں اور میں ان کا سربراہ ہوں. کچھ ان کی بھی غلطی ہے محترم کی. اور کورٹ میں آنا, بچوں کو کورٹ کا مشورہ دینا, اٹس لائک میرے خیال سے کہ آؤ مجھے پکڑ لو, آئی ایم اے تھیفٹ. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہیں. تو یہ اب میں یہی کہوں گا کہ یہ جو بھی ہوا اب معاملہ, اس کو کورٹ میں نہ لائیے گا. اور اگر اس وقت بھی یونیورسٹیز کے ساتھ کالجز کمپرومائز کرتے, جو فیک فی واچرز کا جو ایشو تھا وہ اس وقت حل ہو جاتا تو بہتر تھا. اب اس معاملے کو اگر آپ دوبارہ کورٹ میں لاتے ہیں تو پھر کوئی نئے سرے سے بات شروع ہو گئی تو مزید جو ٹائم ویسٹ آپ اپنا بھی کرو گے اور ان بیچارے اسٹوڈنٹس کا بھی کرو گے جو بیچارے لیگل ہیں. اور وہ خاموش اس لیے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے. اگر وہ بول پڑے, اگر وہ کسی طریقے سے وکٹمائز پیش ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کو ثابت کروا دیا, تو یاد رکھیے گا جو یہ گوسٹ اور دیگر کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کا کچھ نہیں بچے گا. تو ہم میں سے کوئی بھی خیر یہ نہیں چاہتا, نہ ان بچوں میں سے خیر وہ یہ چاہتے ہیں. اور بہت سارے تو موو اینڈ ادر یونیورسٹیز بھی کر چکے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے اس کے کوئی اور بھی سٹیپ لے لیا ہے. تو اب تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سارے معاملات ہوں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے, خدا را انہیں اسی چیز کو دوبارہ کورٹ میں نہ لائیے گا. اور آپ لوگ تھوڑا اب برداشت کریں. فیس اسکیجولز کے حوالے سے ایشوز ہیں تو وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اب جو فیسز ہے یونیورسٹیز لے گی, اور وہ منی ٹریبل رپورٹ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. جب تک سپریم کورٹ سے آرڈر نہیں آتا آپ لوگ اپنے کالجز اور دیگر فیسز کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے جی یہ ہمیں مصیبت پڑ گئی ہے, یہ ہو گیا فلانا. اب جو بھی ہونا تھا میرے بھائی ہو چکا, اس کو صبر اور استقلال سے اس کو کامیاب کامران بنائیں, اور ایویں ہرڈل نہ بنائیں. اب برداشت کر کے اپنی ڈگری مکمل کر لیں, اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد پریکٹس میں آ جائیں. کورٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور باہر آپ کو لائسنس دینے کے لیے بے چین ہے. آپ کے والدین, آپ کے سارے جو گھریلو جو ممبرز ہیں, آپ کو وکیل دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ نوٹ گڈ کہتے ہیں نا کہ یہ اچھا وے نہیں ہے, اٹس اے نوٹ گڈ وے فار یو. اس کو جوائن نہیں کیجیے, کورٹ کی طرف نہ آئیے گا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ یہ چیز ہم لوگ سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کو بہترین ایجوکیشن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی لائرز کے ساتھ تھوڑا سا کام کی, اس کو یعنی کہ پریکٹیکل فیلڈ کی. آئی ایم سو سوری اباؤٹ دس ساؤنڈ. ایکچولی ٹوڈے از سنڈے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر فیملی ممبرس اور ویسے بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے. اینی وے, تو آپ لوگ جو ہیں کسی بھی لیگل ایڈوائزر کے ساتھ آپ لوگ جو ہے انٹرشپ کریں,
کورٹ آرڈر رول کو سمجھیں، CPC بیئر ایکٹ پڑھیں، کرمنل بیئر ایکٹ پڑھیں، کورٹ پروسیجر پڑھیں اور سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ بکس میں پڑھتے ہیں وہ سسٹم کچھ اور ہے، جو آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں گے وہ سسٹم کچھ اور ہے. سو وش یو بیسٹ آف لک. آپ سبھی جو ہے تھوڑا سا انجوائے کر لیں اور اللہ پاک خیر فرمائے. معاملہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا کافی حد تک اس سچویشن میں آ گیا. سپریم کورٹ کی ہیرنگ کب ہوگی، کون پیش ہوگا، فلانا. تو یہ معاملہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا 4 سال پہلے، پاکستان بار کونسل اور یہ یونیورسٹی جیسے ہی مل بیٹھیں گے تبھی معاملہ ہونے. آپ اگر کہیں کہ آپ فیس کر لیں تو کوئی ایک بھی چیز آپ پچھلے ماضی کی ریٹرن لے لیں. اسٹوڈنٹ نے صرف بیڑا غرق کیا اپنا، کیونکہ ان لوگوں کو راز بتایا اور آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. خاموشی اور اپنا کام نکالیں. دنیا مطلب سے بھری پڑی ہے، صرف اپنا ورک مکمل کرتی ہے، اس سے کسی قسم کا کسی سے کوئی لین دین ہمدردی نہیں ہے. اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو کورٹ ڈویژن میں سینئر لائرس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے. آئی تھنک سو. باقی آپ بھائی جیسا بہتر سمجھیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور میرے نظر میں یہ چیزیں تھیں. تو یہ فیکٹس تھے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. شکریہ.